اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معلوم نظام ولایت نظام خدا ہے، اس نظام کی مینیفسٹیشن رسول اور امام ہے، اور ولایت کا جو نظام ہے وہ انتہائی پریکٹیکل ہے اور ہماری زندگیوں سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ یعنی جب تک ہم اس قرآنی نظریے کو، اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی زندگی میں کبھی درست ڈائریکشن پر نہیں جا سکتے عزیزان۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان اس عالم کون و مقام میں ہے، اس اسپیس اور ٹائم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، تو اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دیگر مخلوقات کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، اور یہ کنیکشن جو ہے وہ رشتہ ولایت کو جنریٹ کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں ولایت کا پورا ایک سیکوینس بنتا ہے۔ تو معلومات زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے ولایت، اسی لیے ولایت کی اہمیت کو درک کرنا اور سمجھنا ایک کور ٹاپک ہے، یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر باقی تمام چیزیں پروان چڑھتی ہیں، اور جو لوگ ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو پریکٹس نہیں کرتے، وہ در حقیقت یعنی خدا کی نظر میں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کوشچن ہے میرے عزیز کے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے بار بار کہ ہم کس کے رستے پر ہیں، کس کے نقش قدم پر ہیں۔ ولایت قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو مطلق ہے، مطلق سمجھتے ہیں یعنی ایبسولوٹ سینس میں استعمال کی گئی، اور ایبسولوٹ سینس میں ولایت جہاں بھی استعمال کی گئی ہے فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ شورا میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء قرار دیتے ہیں، ولی قرار دیتے ہیں۔ فاللہ هو الولی، یعنی یہ آیت جو ہے یہ ایبسولوٹ بیان ہے ولایت الہی کا۔ فاللہ، پس اللہ، هو الولی، وہی ولی، یعنی ولی فقط خدا ہے، اور اس کے معدون یعنی جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ سب باطل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، سورہ حج۔ معدون کا مطلب جو خدا سے دور ہے۔ تو ولایت کے لغوی معنی تقرب کے ہیں، لیکن کون سا تقرب؟ تقرب معنوی، نہ کہ تقرب ظاہری۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ فرض کریں دو افراد ایک دوسرے سے مل کر ہو سکتا ہے برابر برابر بیٹھے ہوں، لیکن ایک دوسرے کے ولی نہ ہوں، عدو ہوں، دشمن ہوں، یعنی رشتہ ولایت نہ رکھوں۔ اسی کے برعکس دو افراد ہیں لیکن ایک دنیا کے اس کونے پر ہے اور دوسرا دنیا کے اس کونے پر ہے، لیکن آپس میں رشتہ ولایت میں جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تو ولایت یعنی تقرب معنوی، کہ انسان اپنے قلب میں، اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنے وجود میں کسی سے قریب ہو جائے، اس سے قربت ڈیولپ کر لے، یہ رشتہ ولایت ہے۔ تو سب سے پہلی ولایت کی بنیاد کیا ہے کہ ولایت خدا حق ہے، اور وہی اصل رشتہ ہے، اصل قربت ہے۔ یعنی ہمارا اصلی رشتہ کس سے ہے؟ اپنے رب کے ساتھ۔ ہمارا اصل رشتہ حقیقی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، باقی تمام چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں، یعنی ولایت کے اگلے مراحل کو سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیے اس پروردگار عالم نے ہم کو کس طریقے سے زندگی دی ہے، یعنی زندگی اس انداز سے دی ہے کہ ہم جو ہیں دیگر مخلوقات کے درمیان ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم ایک دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں اور ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی میں تو بس خدا کو ایک ذات، ایک شخصیت کے طور پر قبول کر کے کہ میں بھئی اب کسی کو نہیں جانتی اور پہچانتی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے میرے عزیز۔ تو اس حوالے سے کلام الہی خود ہماری رہنمائی کرتا ہے، کس بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ مجھ تک یا میری ولایت تک پہنچنا، کہ میری ولایت کو تم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حقیقت ولایت ذات حق سبحانہ و تعالی میں منحصر ہے، وہ ولی ہے۔ اسے ولی کس نے بنایا؟ ہم سب نے الیکشن کر کے بنایا ہے، اللہ کی مخلوقات نے اسے ولی بنایا ہے۔ ہم میرے عزیز چونکہ وہ خالق ہے، چونکہ وہ رب العالمین ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے، اس لیے وہ ہمارا ولی ہے۔ اب اگر باپ کہیں جا رہا ہو ملک سے باہر، پاکستان سے امریکہ یا کینیڈا، اور اب وہ اپنی اولاد کے لیے کسی کو گارجین بنا کے جا رہا ہے، تو یہ گارجین کون بنائے گا؟
باپ خود بنائے گا یا محلے والے آ کر بنائیں گے؟ تو اب اللہ ولی ہے تمام مخلوقات کا، تو اب اگر اللہ اپنی جگہ کسی کو ولی بنائے گا تو اللہ خود ہی بنائے گا، مخلوقات جمع ہو کر نہیں بنائیں گے جی. اور اللہ اس کو بنائے گا جس کو اہل سمجھے گا. اسی لیے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب ترتیب سمجھ رہی ہیں آپ ولایت کی؟ اس کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے عزیز. آپ دیکھیے اس آیت میں ایک نقطہ ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت میں لفظ ولی فقط ایک بار آیا. یوں نہیں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، تمہارے ولی وہ مومنین. نہ میرے عزیز، آیت میں ہے انما ولیکم اللہ، یہ لفظ ولی فقط ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ، جو سمجھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ولایت فقط خدا کی ہے. پھر فرمایا ورسولہ، اور اس کا رسول، اس کا رسول، جہاں سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے کہ رسول غیرس خدا ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور سے ہے، معدون خدا نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من جانب خدا، من جانب خدا ہے رسول. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت رسول ماتحت ولایت الہی ہے، یا ولایت الہی کی ہی ایک تجلی ہے. اور تیسری سٹیج ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی جب تیسرے مرحلے پر بات آئی تو کہا کہ وہ اہل ایمان جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہاں پر غور کیجئے کہ یہ صلاۃ اور زکوٰۃ اور رکوع کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی ولایت خدا کی وجہ سے ہے، اور ان مخصوص مومنین کی ولایت رسول کی وجہ سے ہے. ٹھیک، یعنی معلوم ہے یہ تینوں ولایتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ اور اس چیز کو کہا گیا کہ یہ جو ولایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت امام ہے، یہ ایک دوسرے کے سیریز میں ہیں، نہ کہ پیرلل میں ہیں. دوبارہ دہراؤں گی میں اپنے جملے کو، یہ ایک دوسرے کے سیریز میں ہیں نہ کہ پیرلل میں ہیں. یہ بات بالکل کلیئرلی اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ رسول کے ساتھ رسولہ ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا رسول اور جن مومنین کے حوالے سے پہچانوایا جا رہا ہے ان میں وہ تمام چیزیں ہیں، یعنی رسول پر ایمان لانے والے اور شریعت رسول کے پابند ہیں. تو یہ تینوں ولایتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو اس میں کسی بھی ولایت کو ولایت غیر الہی نہیں کہا جا سکتا، یہ سب آپس میں سیریز میں ہیں. اوکے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ولایت کے حوالے سے کہ ولایت کی کنفیگریشن کیا ہے. وہ یہ کہ ولایت حقیقتاً خدا کی ہے، اور خدا کی ولایت ظاہر ہوتی ہے نبی اور امام کے ذریعے سے. اسی لیے فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، برسولہ، اور اس کا رسول ہے. اور اس کے بعد آیت ختم نہیں ہوئی ہے، جاری ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. عزیزان، اب میں یہاں رک کر ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا اللہ کی مجبوری تھی کہ اس نے صاف صاف امام علی کا نام نہیں لیا؟ نعوذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا خوف ہے، ڈرتا ہے کسی سے، حاکم بدہن، یعنی کسی کے ڈر سے اس نے مولا علی کا نام نہیں لیا. فقط اتنا کہا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. صفات بیان کی ہے نا، نام نہیں لیا. عزیزان، اس اسلوب میں اگر آپ دیکھیں تہ در تہ اسرار پوشیدہ ہیں، کئی اسرار پوشیدہ ہیں. پہلا راز تو یہی ہے کہ اگر صاف صاف اس جگہ پر نام لے لیا جاتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ بہت سے لوگ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی ولایت مانی، پھر جتنے دن رسول زندہ رہیں گے اتنے دن شریعت پر عمل کریں گے، پھر اس کے بعد جتنے دن امام علی زندہ رہیں گے اتنے دن ہم شریعت پر عمل کریں گے، پھر علی کے بعد ہم آزاد ہیں. بالکل نہیں.
عزیزان، علی ابن ابی طالب سن 40 ہجری میں شہید ہو جائیں گے، اس عالم شہود، اس عالم ظاہر سے پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، تب بھی نظام ولایت قائم رہے گا۔ اللہ کا نظام قائم رہے گا، قرآن کا نظام قائم رہے گا، ولایت کا نظام قائم رہے گا۔ رسول نہیں ہوں گے، علی ہوں گے، مولا علی نہیں ہوں گے، امام حسن ہوں گے، امام حسن نہیں ہوں گے، امام حسین ہوں گے، امام حسین نہیں ہوں گے، امام زین العابدین ہوں گے، یہاں تک کہ وہ 12ویں حجت، اللہ اکبر، وہ 12ویں حجت 1200 سال سے پردہ غیبت میں موجود ہے، الحمدللہ۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام نہیں لیا، بلکہ الذین کہا، الذین کا الذین کہا، جمع کا صیغہ، یعنی اس آیت سے 12 اماموں کی، 12 معصومین کی ولایت ثابت ہوتی ہے میرے عزیز۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں نا سورہ مبارکہ یاسین میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور آپ دیکھیے خوبصورت بات یہ ہے کہ آیت بھی 12ویں ہے میرے عزیز۔ ہر چیز کا ہم نے، خدا کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز کا ہم نے احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ کیا ہے یہ امام مبین؟ اتنا تو طے ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ تو فاعل ہے، اللہ احصاء کرنے والا ہے، اور جس شے میں احصاء کر رہا ہے اس شے کا نام ہے امام مبین، یعنی ظرف علم کا نام ہے امام مبین، جس ظرف کو پر کر رہا ہے پروردگار۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی کتاب ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں، بے شک قرآن ہے، مگر یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات ہے، اس سے مراد امام عصر ہیں جو زندہ ہیں، جو قائم ہیں الحمدللہ، تو کہتے ہیں کہ آپ غلو کر رہے ہیں، شان الوہیت پیدا کر رہے ہیں۔ نہ میرے عزیز، یعنی جو پروردگار جامد کتاب میں سب کچھ جمع کر سکتا ہے، وہ زندہ انسان میں جمع نہیں کر سکتا۔ خدا ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں 2 تعبیریں الگ الگ آئی ہیں۔ اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا قرآن میں، ایک ہے کتاب مبین اور ایک ہے امام مبین۔ کتاب مبین کا تذکرہ بھی کئی جگہ ہے قرآن میں، جیسے سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد پروردگار عالم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی مشہور معروف آیت ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ ہر خشک و تر کا علم ایک روشن کتاب میں ہے، کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین کتاب صامت ہے، امام مبین امام ناطق ہے۔ عزیزان، اس کو آج یہیں ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کچھ نئے نکات اور نئے مطالب بیان کریں گے انشاءاللہ اسی عنوان سے، یہ کہ خدا کی ولایت مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتی ہے۔ منفی پہلو ولایت طاغوت و شیطان ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ مثبت پہلو ولایت نبی و امام ہے، ولایت نبی و امام ہے۔ آخر میں ایک بات کہوں گی کہ مومن جس جگہ پر بھی ہو دوسرے انسانوں کے لیے ہمیشہ خیر و برکت ہوتا ہے۔ یہ مومن کی سب سے بڑی اور اہم ترین علامت ہے، اور وہ انسان جو دوسروں کے لیے بند مٹھی کی مانند ہو وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا یقبضون ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی نہ مالی، نہ روحانی، نہ جسمانی، نہ علمی، نہ عملی کوئی برکت نہیں ہے ان میں، کوئی خیر ان سے نہیں نکلتی۔ جیسے امام علی علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، غدر الحکم میں مولا فرماتے ہیں کہ مجاہد اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے۔ تو کوشش کریں عزیزان کہ جہاں بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، ہمارے وجود سے ہمیشہ خیر نکلتی رہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔